قابل صد احترام معززین علاقہ، انتظامیہ محفل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، بالخصوص انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی کارکنان ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس محفل پاک کے انعقاد اور حاضری پر اپنی بارگاہ سے اپنی رحمت کے شایع نشان جزا عطا فرمائے۔ ہمارے جن جن دوستوں نے آج کی اس محفل کے لیے، اس محفل کی باوقار انتظامیہ کے ساتھ جو بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا تعاون بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہمارے محترم ملک آہو باہو صاحب ماشاءاللہ اور جملہ احباب جن کے کوشش اور محنت سے یہ محفل پاک کا انتظام ہر سال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ مجھے، آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دعا تو بالکل برحق ہے، لیکن تھوڑی سی کسر رہ جاتی، دعا منگنے والا ہے کون؟ اس لیے میں نے صدیق پاک، فاروق پاک، عثمان پاک، علی پاک، سیدہ زہرا پاک، حسنین کریمین پاک، ان سب کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ سے نبی کی شفاعت مانگی ہے، تاکہ لگ پتہ جائے یہ نبی کے 4 یاروں کا بھی غلام ہے، نبی کی آل کا بھی نوکر ہے۔ صدقے اور سنی وہی ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، میرے چہرے پر کتنی آنکھیں ہیں؟ 2۔ آپ کے چہرے پر 2۔ اچھا 3 لگا لیں تو کیا بندہ خوبصورت لگے گا؟ بولیں یار، نہیں نا۔ اچھا 1 ہٹا دیں پھر بندہ خوبصورت لگے گا؟ تو پتہ چلا حسن 2 آنکھوں میں۔ کئی 2 کے ساتھ تیسری آنکھ یزید کو لگانا چاہتے ہیں، اور کئی 2 میں سے بھی 1 کو ہٹا کے 1 رکھنا چاہتے ہیں۔ اور بھائی نہیں، 3 کرو گے پھر بھی بیڑا غرق ہوتا ہے، 1 کرو گے پھر بھی بیڑا غرق ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے چہرے پر بھی 2 آنکھیں ہیں، ایک ہیں میرے مصطفیٰ کے پیارے صحابہ، اور ایک ہے میرے مصطفیٰ کی پیاری اہل بیت پاک۔ ان دونوں سے پیار کرنا، ان دونوں سے محبت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ سمجھ آ گئی نا کیا ہے ہمارے اوپر؟ بولیے ذرا، لازم ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ سے محبت کرو میری وجہ سے، کیونکہ وہ میرے صحابہ ہیں۔ میری آل سے محبت کرو میری وجہ سے، کیونکہ وہ کسی اور کی نہیں، وہ میں مصطفیٰ کی آل ہے۔ تو جس بندے کو اصل میں نبی پاک سے سچا سچا حقیقی پیار ہوگا نا، وہ دونوں سے پیار کرے گا، اس لیے کہ دونوں مصطفیٰ سے جڑنے کی وجہ سے عزت والے ہیں۔ صحابہ اس لیے پیارے کہ حضور کے صحابہ ہیں، اہل بیت اس لیے پیارے کہ حضور کی اہل بیت ہیں۔ اس لیے سنی اپنے چہرے پر 2 آنکھیں رکھتے ہوئے ایک پر نبی کے صحابہ کو بٹھاتا ہے، ایک پر نبی کی آل کو بٹھاتا ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مولانا شاہ
امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ بولیں سبحان اللہ۔ کس کا بیڑا پار ہے؟ اللہ اکبر۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ کشتی میں بیٹھنا ہے نا سمندر پار لگنے کے لیے، سمندر پار سمجھو جنت ہے، جنت میں جانا ہے تو سمندر کو پار کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھو۔ کشتی کون ہے؟ نبی کی آل، نبی پاک علیہ السلام کی آل کی محبت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ اچھا جب کشتی میں بیٹھتے ہیں تو ستاروں کے ذریعے رہنمائی لی جاتی ہے کہ راستہ کدھر ہے، مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے۔ کشتی میں سفر کرنا ہو تو ستاروں کی رہنمائی کا محتاج ہے۔ میں نہیں کہتا، رب خود فرماتا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، وہ لوگ ستاروں سے روشنی بھی لیتے ہیں، ستاروں سے ہدایت بھی لیتے ہیں۔ تو ستاروں سے راستے کی ہدایت معلوم ہوتی ہے۔ ہم اہل بیت پاک کی محبت والی کشتی میں بیٹھ گئے جنت میں جانے کے لیے، تو یا اللہ ہماری رہنمائی کے لیے ستارے کون سے ہیں؟ فرمایا محبوب کا فرمان سن لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کا بھی دامن پکڑ لو گے سیدھا راہ مل جائے گا۔ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھنا ضروری ہے، صحابہ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر ان سے ہدایت کا نور لینا ضروری ہے، تب جنت والا راستہ ملے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ صحابہ، شان اہل بیت زندہ باد۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ کیا بات ہے۔ اگر آپ بیڑے میں بیٹھ گئے، اہل بیت پاک کی محبت کے بیڑے میں، ستاروں سے رہنمائی لینا چھوڑ دی، مرکز سے رابطہ توڑ دیا، بیڑے کا بیڑا غرق ہونے کا اندیشہ ہے۔ جب رابطہ ہی نہیں معلوم، منزل ہی بھول جائے گی کہاں جانا ہے۔ کیا جملہ ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اہل بیت پاک کی محبت کے بیڑے میں جب تک نہیں بیٹھو گے سفر ہی شروع نہیں ہوگا، اور سفر کنارے تب لگے گا جب نبی کے صحابہ کو ہدایت کا مرکز مان کر ان سے رہنمائی لو گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تمہیدی گفتگو تھی۔ اللہ مجھے آپ کو نبی کے یاروں کا وفادار بنائے، نبی کی آل کا وفادار بنائے۔ توجہ ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اب میں